میں آج آپ سب کے سامنے جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خطاب دیا رحمت للعالمین کا، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ ہم نے آپ کو بھیجا تمام انسانوں کے لیے رحمت۔ اس کا مطلب یہ نہ اللہ نے وہاں پر مومن کا ذکر کیا نہ کافر کا، بلکہ کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تمام انسانوں کے لیے رحمت، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خطاب ملتا ہے رحمت للعالمین کا۔ رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ اب کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلے گا، ان کے سیرت سے سیکھے گا، وہ کامیاب ہوگا، وہ زندگی میں پرواز کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ اللہ کی برکت آ جاتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعدار ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں کہ مغرب ممالک کے اندر وہاں کے مسلمان ریاست نہیں ہے، لیکن وہاں جو انہوں نے وہ پالیسی بنائی ہے جو ریاست مدینہ میں تھی، اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ترقی کرتے ہیں، امن ہوا ہے، انصاف ملتا ہے وہ انسانوں کو۔ اور آج بھی آپ دیکھیں یونائیٹڈ نیشن کا چارٹر دیکھیں، وہ تمام کا تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطبے سے ملتا ہے۔ اور ہم کیوں کتنے گر گئے؟ ہماری تباہی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم سے پہلے 2 صدی پہلے مسلمان اس دنیا پہ حکمرانی کرتے تھے؟ فرق کیا ہے ہمارے ان کے درمیان؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اسلام پہ مضبوط کھڑے تھے، اور ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، اور اسی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، غلاموں کی طرح جی رہے ہیں۔ ہم یہی ہماری وجہ ہے کہ ہم اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور میں سارے قوم کے جوانوں کو کہتا ہوں کہ ہم کب تک ایسے رہیں گے؟ کب تک اس خوف اور مایوسی کی زندگی گزاریں گے؟ کب یہ ریاست لا الہ الا اللہ پہ قانون پہ کھڑا ہوگا؟ کب تک اس خوف کی وجہ سے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو، ان کے نظام کو اپنے ملک میں نافذ کر سکیں؟ اور کس چیز کا خوف ہے؟ یہ ہم لا الہ الا اللہ پہ مضبوط ہے، یہ ہم ایمان والے ہیں، اور کوئی ایمان والا سوائے اللہ کے خوف نہیں رکھتا۔ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ان سے عشق کرتے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے، سارے جوانوں کو کہتا ہوں کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جس ریاست میں رہے ان کو یہ بتا دیں کہ ہم صرف محمد مصطفیٰ کا نظام چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو بتا دیں کہ یہ ملک صرف لا الہ الا اللہ پہ اکٹھا ہوگا، یہ ملک ترقی کرے گا جب یہ نظام ریاست مدینہ سے مشابہ ہوگا۔ میں اپنے تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ نہ میں امیر ہوں نہ رئیس ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، سلطنت محمد کی گھر کا فقیر ہوں۔ والسلام۔